وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا خوف اور اپنا ڈر نصیب فرمائے، کیونکہ ہر ایک کو مرنا ہے اور ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس لیے زوجین کے معاملے میں خاص طور سے مردوں کو اللہ رب العالمین نے عورتوں سے پہلے بھلے طریقے سے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آیا کرو، بہتر سے بہتر اپنی عورتوں کے ساتھ سلوک کیا کرو۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین کا بیان ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ بھی حجۃ الوداع کے موقع پر، فاتقوا اللہ فی النساء، اپنی عورتوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، تم لوگوں نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان کے حوالے سے لیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے کلمے کے ذریعے سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو قیامت کے دن اسے پکڑا جائے گا، اس کی گرفت ہوگی اور اس سے باز پرس ہوگا۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ تمام تر حقوق عورتوں ہی کے اوپر ہیں کہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، جب بھی وہ اپنے بستر پر بلائے تو حاضر ہو جائے۔ اس میں بھی تمام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ حیض کی حالت میں ہے تو بالکل اسے حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے حق زوجیت کے سلسلے میں، اور اسی طرح سے اگر کوئی تکلیف ہے، مرض ہے، بیماری ہے تو شوہر کو جاننا چاہیے اور اس کی رعایت کرنی چاہیے، اور اگر رعایت نہیں کرتا ہے تو وہ ظالم کہلائے گا، شوہر ظالم کہلائے گا۔ اس لیے شوہر کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، فی النساء، اپنی عورتوں کے سلسلے میں۔ جہاں تک لعنت کی بات ہے تو صرف اور صرف اسی عورت پر لعنت ہوتی ہے جو بالکل صحت مند ہے، تندرست ہے اور کوئی عذر نہیں ہے، اس کے باوجود اسے کہیں پارٹی میں جانا ہے، کسی فنکشن میں جانا ہے اور اس کے شوہر کو حاجت اور ضرورت ہے۔ ایسی صورت میں اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے، بستر پر نہیں جاتی ہے، تب گناہ گار ہوگی، ورنہ اگر کوئی تکلیف ہے کسی بھی اعتبار سے، بیماری کی وجہ سے ہے، یا اسی طرح سے اگر فرض روزہ رکھی ہے اور شوہر بلائے تو وہ بول سکتی ہے کہ میرا فرض روزہ ہے، نفلی روزے میں کوئی بات نہیں، نفلی روزے کو توڑ سکتی ہے، لیکن شوہر کی شہوت کو پوری کرنے کے لیے وہ فرض روزہ کو نہیں توڑ سکتی ہے۔ تو یہ سب مسائل جاننا چاہیے، اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں کچھ مرد حضرات ہیں جو اپنا ظلم اور جبر دکھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ایک خاتون جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی ہے اور اپنے شوہر کے جائز حقوق کو ادا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت نصیب فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مرد ہو یا عورت، تمام کے لیے اللہ رب العالمین نے یکساں قانون رکھا ہے کہ جو نیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک اور اچھا بدلہ عطا فرمائے گا اور اسے اجر سے نوازے گا، لیکن اگر کوئی برا ہے اور اس کے باوجود عورت کو بار بار ٹارچر کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک ایک لفظ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس لیے مردوں کو زبان درازی سے بچنا چاہیے اور اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ چند دنوں کی یہ زندگی ہے، ان کو اچھے سے گزار لینا چاہیے، اور محبت، الفت
اور ایک دوسرے سے لگاؤ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، اور خواہ مخواہ کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، کوئی مرد ہو یا عورت۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد ہی ظلم کرتا ہے، عورتیں بھی اتنا ستاتی ہیں۔ بعض عورتیں ہداہن اللہ رب العالمین انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، بیجا مطالبہ کرتی ہیں اور اسی طرح سے ستانے کی اور یعنی گھٹیا ثابت کرنے کے لیے اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہیں، اور اسی طرح سے اپنی جو بہنیں ہیں ان کے سامنے اپنے شوہر کو ذلیل کرتی ہیں۔ اسی طرح سے مرد بعض ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اپنی بیوی کا تذکرہ اپنے قریبی لوگوں کے پاس کرتے اور توہین کرتے اور انسلٹ کرتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام صورتیں بالکل اسلام میں حرام ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، بھلے طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور عورتوں کو بھی اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی رضا اصل مقصود ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ دنیاوی امور کے لیے بغیر خوف الہی کے زندگی گزارتے ہیں اور انارکی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، اور جو اللہ رب العالمین نے دنیا کی لذتوں میں سے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے اس سے لطف اندوز ہوں۔ یہ اصل زندگی ہے، اصل زندگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوں اپنی فیملی کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس طرح سے ایک عورت کے اوپر لازم و ضروری ہے کہ اپنے شوہر کے ایک ایک اشارے کا خیال رکھے، اسی طرح سے مرد کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کو راضی رکھے، خوش رکھے اور خوشگوار زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بھلے طریقے سے سلوک کرنے کی توفیق دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم نہ کسی کے اوپر ظلم کیے ہوں اور نہ ہماری وجہ سے کسی کو اذیت اور تکلیف ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رضا اصل مقصود ہے اس زندگی سے، تاکہ اللہ رب العالمین آخرت کی زندگی کو سنوار دے۔